اہل الحدیث کتاب و سنت کو ماننے والے، قرآن اور حدیث کے نور کو پھیلانے والے، لوگوں کے دروں پہ جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر ایک خالق اور مالک کے در پہ جھکانے کی دعوت دینے والے، ہزارہا بنائے ہوئے، تراشے ہوئے، گھڑے ہوئے پیروں فقیروں سے دامن تڑوا کر امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن سے جڑنے کا پیغام دینے والے۔ آپ اکثر دیکھیں گے اور یہ سننے کو ملتا ہے کہ اہل الحدیث کی مساجد پہ حملہ کیا جاتا ہے، اہل الحدیث کی مساجد کو جلا دیا جاتا ہے، اہل الحدیث کی مساجد کو توڑ دیا جاتا ہے۔ بعض جگہ پر اگر یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہاں پہ اہل حدیث کی مسجد بن رہی ہے، معاملہ جنگ و جدال تک پہنچ جاتا ہے، قتل و غارت تک کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کہیں اہل الحدیث کمزور ہو مسجد بنانے تو اہل شرک، اہل بدعت رات کے اندھیروں میں اٹھتے ہیں، دن کے اجالوں میں اٹھتے ہیں اور اہل الحدیث کی مساجد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کی مساجد سے تکلیف کیا ہے؟ کیا یہ ان سے زیادہ چندہ مانگتے ہیں؟ کیا یہ لوگوں کی مالوں پر نظر رکھتے ہیں؟ کیا ان کی وجہ سے کسی کے دھندے اور کاروبار پر فرق پڑتا ہے؟ ہاں، یہ لوگوں سے چندہ نہیں مانگتے، یہ لوگوں کے سامنے فریادیں اور بھیکیں نہیں مانگتے، ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پر نہیں، اور یہ انہیں پیغام دیتے ہیں لوگوں پوجنا ہے تو پوجا کا سارا حق عرش والے اللہ کا ہے، پوجا کا طریقہ پوچھنا ہے تو فرما برداری کا سارا حق، پیروی کا سارا حق امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عرش والے کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی اور مدینہ والے مصطفیٰ کے علاوہ فرما برداری کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ پیغام ہے جو مساجد اہل الحدیث کے منبر محراب سے بلند ہوتا ہے، اور اس پیغام سے اہل شرک کے دھندے بند ہوتے ہیں، ان کے سالانے بند ہوتے ہیں، ان کے نذرانے بند ہوتے ہیں، ان کے عرس بند ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں گرنے والی وہ پیشانیاں رک جاتی ہیں اور وہ توبہ کر کے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا اقرار کرتی ہیں۔ یہی غم ہے اہل شرک کو، یہی دکھ ہے اہل شرک کو۔ کبھی وہ کسی مسجد کو توڑنے کے لیے دوڑتے ہیں اور کبھی کسی مسجد کو جلانے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ جرم کیا ہے اہل الحدیث کا کہ یہ لوگوں کی عبادت سے نکال کر لوگوں کے رب کی عبادت کی طرف پکارتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اہل الحدیث دعات پر، علماء پر، واعظین پر، خطباء پر، کہ ان کی گفتگو سن کر، ان کی کتابوں کو پڑھ کر، ان کی مجالس میں آ کر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد پر لوگ اہل شرک سے اپنا دامن تڑوا چکے ہیں اور اہل توحید کے گلشن میں آ کر پناہ لے چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، یوں ہی توحید کے بارے میں آپ بیان کرتے رہیں۔ شیخ صاحب، قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ میرا پورا گھرانہ الحمدللہ اہل حدیث ہو گیا ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے، توصیف الرحمان صاحب کی وجہ سے اور شیخ صاحب آپ کی وجہ سے۔ میں آپ کی اور توصیف الرحمان صاحب کی تقریریں سینڈ کرتا رہا تو الحمدللہ میرے گھرانہ ابھی پورا الحمدللہ اہل حدیث ہو گیا۔ تو عید پہ چلتے ہیں، پکے بریلوی تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اس دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں کامیابی دے۔ شیخ، میں سن 2010 میں اہل حدیث ہوا اور اس وقت میں سی ڈی آپ کا پایا تھا تو میں نے وہ سنا اور ہمارے گھر والے سنے، الحمدللہ وہ لوگ بھی اہل حدیث ہو گئے، ہم بھی اہل حدیث ہو گئے۔ جی شیخ صاحب، مجھے ماشاءاللہ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں آپ کے بیانات سنتے ہوئے۔ تو میں نے آپ کے بیانات سے تقریباً اپنے 10 کلاس فیلو جو بریلوی تھے ان کو اہل حدیث کر لیا، اور 3 ٹیچر جو میرے شیعہ تھے ان کو میں نے مسلمان کیا آپ کی تقریریں سنا کر، آپ کے بیان سنا کر جو آپ نے یوٹیوب پر چڑھائے تھے۔ الحمدللہ ہمارا بہن بھائی جو ہے الحمدللہ تقریباً 150 اس سے زیادہ بن گیا، الحمدللہ اہل الحدیث حق پہ آیا۔ ہم نے بھی بہت دن بدعت کیا، اللہ معاف کرے گا ہم کو۔ ہم 2 سال سے یہ سب سارا چیز چھوڑ دیا ہے، اور میرا پورا کا پورا پریوار اور گاؤں کا قریب 7 سے 8 آدمی اہل توحید پہ آ چکا ہے۔ پہلے ہم کافی شرک کرتے تھے،
تو الحمدللہ اب اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ ہم ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور میری فیملی میں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں انڈیا سے ہوں، آپ کی میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور اس میں ایک ویڈیو ہے گی شان حسین کے نام سے۔ شان حسین میں آپ نے انڈیا کے ایک رتلام کے پاس میں جاورا شہر کے حسین ٹیکری کے اس پہ آپ نے تقریر کی ہے۔ میں وہیں رہتا ہوں، حسین ٹیکری جہاں ہے میں وہیں پر ہی رہتا ہوں، اور میں نے آپ کی وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، مجھے بہت اچھی لگی، اور ماشاءاللہ میں اہل الحدیث بھی ہم ہو گئے ہیں، پہلے نہیں تھے، پہلے بریلوی تھے، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حدیث بنا دیا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلدی مسجد بھی قائم کر دیں گے یہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، خانقاہ میں جب سے میں سمجھ لیے اہل حدیث ہوا ہوں، قرآن سنت پہ جب سے عمل کرنا میں نے سٹارٹ کیا ہے، جتنے لوگ تھے سب 2400 وہابی کہہ کہ مجھ سے دور ہو گئے، لیکن الحمدللہ 2-3 لوگ سے میری بات چل رہی ہے آج کل۔ آپ کے بیان سن کر اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی جو ہے اللہ کی توحید جان چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی اہل حدیث ہیں۔ یہی تکلیف ہے، یہی غصہ ہے، یہی سبب بنتا ہے مساجد کو توڑنے کا۔ اور یاد رکھیے، یہ مسجدوں کو توڑنے والے قبر پرست، ان کے بزرگوں نے ان کو تعلیم ہی یہ دی ہے، ان کو درس ہی یہ دیا ہے، ان کو سمجھایا ہی یہ ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کی ملفوظات کو دیکھ لیجئے، سائر ان سے سوال کرتا ہے وہابیہ کی نماز، ان کی اذان اور ان کی مسجد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا نہ ان کی اذان اذان ہے، نہ ان کی نماز نماز ہے۔ ان کی مسجد کے بارے میں پوچھا گیا کیا حکم ہے؟ کہا کفار کی مسجد گھر کی طرح ہے۔ یہ تکفیری احمد رضا خان بریلوی، جو اپنے علاوہ باقی مسلمانوں کو کافر جانتا تھا، اس نے اپنے ماننے والوں کو درس یہ دیا ہے کہ وہابی یہ نام ہمارا نہیں ہے، ہم نے اپنا یہ نام رکھا نہیں ہے، دشمنوں نے ہمارے اوپر اسلام کو چسپا کیا، جس کو ہم اس تعویل کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے ناموں میں الوہاب ایک نام ہے، اور الوہاب کے ماننے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ ہم نہیں کہتے، تمہارا پیر نصیر الدین گولڑے والا بھی کہتا ہے کہ وہابی وہ ہوتا ہے جو وہاب سے مانتا ہے اور وہاب کی عبادت کرتا ہے۔ ہم اس الوہاب کے ماننے والے ہیں۔ اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے، یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ وہابی ہے، تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے، انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہا ہے، اللہ کے آکسو اللہ ہے وہاب، اللہ کیا ہے؟ وہاب۔ تو وہاب کا کیا معنی بنا؟ جو وہاب والا ہے وہ بنا وہابی۔ تو ان کو درس یہ دیا گیا یہ کفار ہے، ان کی اذان سنو تو اس کا کوئی احترام نہیں، ان کی نماز سن دیکھو اس کا کوئی احترام نہیں، ان کی مسجدیں کافروں کی مسجدیں گھر کی طرح ہیں، جب اٹھتے ہیں مساجد پہ حملہ کرتے ہیں تو یہ ان کا دھندا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے جو بند ہو رہا ہے۔ اہل حدیث دعات کی تقریروں سے، گفتگو سے، مالک کے فضل و کرم سے اہل حدیث و مبارک ہو تمہیں کہ تم نے کتاب و سنت کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اس پیغام کو پھیلاتے رہو، ان کی حرکتوں سے دل نہ تھوڑا کرو۔ یہ آج کا ماجرا نہیں، میرے آقا امام الانبیاء، امام اعظم، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح اہل مکہ کے سامنے بلند کیا تھا تو ظلم و ستم کے یہ سارے بازار وہاں پر بھی گرم ہوئے تھے، اور تب سے لے کر آج تک اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اہل شرک اور اہل توحید کا ٹکراؤ باقی رہے گا، دلائل کے میدان کے اندر بھی، اور جہاں یہ ظالم ہمت پاتے ہیں اہل حدیث پہ ہاتھ بھی دراز کرتے ہیں، اللہ ان کا شر انہی کے اوپر لوٹائے اور اہل الحدیث کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت کی سچی دعوت کو اپنے سینے سے لگائے رکھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔